السلام علیکم ایوری ون، لرن ٹو فلائی میں خوش آمدید۔ Today we will discuss about what is analysis, what are the type of analysis and what are the level of analysis۔ یہ جو کوسچن ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیریٹیو پولیٹکس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یا پھر آئی آر کے حساب سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو بغیر ٹائم ضائع کیے جو ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ انالیسس کیا ہے؟ تجزیہ۔ تجزیے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ مواد کا جو ہے وہ جائزہ لینا، اس کو کمپوننٹ اور سب کمپوننٹ میں جو ہے وہ تقسیم کرنے کا نام جو ہے وہ تجزیہ ہے۔ یعنی کہ کسی بھی معاملے کی جو ہے وہ گہرائی میں جانا اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کی جانچ پڑتال کرنا، اس پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اپنے مشاہدے میں رکھنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہمارے پاس ہم کیسے رزلٹ آتا ہے وہ ہم کیا کہلاتا ہے؟ ہمارا تجزیہ کہلاتا ہے۔ تو انالیسس کیا ہے؟ یہاں پر بھی میں ڈیفینیشن لکھ دی ہے، بہرحال میں آپ کو مزید اس کو سمجھا دیتی ہوں کہ انالیسس از اے پروسیس آف بریکنگ اے کمپلیکس ٹاپک آف اے سبسٹانس into a smaller part in order to gain a better understanding of it, and this technique has been applied in study of IR and mathematics since before Aristotle۔ ٹھیک ہے، تو تجزیہ کیا ہے کہ یہ گریک ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بریک کرنا یا پھر انٹائی کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین انالیسس اینڈ ایکسپلینیشن۔ عمومی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ انالیسس اور ایکسپلینیشن جو وہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تجزیہ کیا ہوتا ہے کہ تجزیہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ہم چیز کی یا کسی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے یا جس چیز کے بارے میں ہم تجزیہ کر رہے ہیں، تو اس پہ جتنے بھی جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہوں گے، اس کو جو نتائج ہوں گے، جو کانسیکوینسز اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے، کاز ہوگی اس کی، کیا ہوگی اس کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو، اس کے کمپوننٹ، سب کمپوننٹ، ہر چیز کو جو ہم زیر مطالعہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس میں ہم بغیر نتائج جانے، بغیر کاز اینڈ افیکٹ کے ہم چیز کا ویسے جب وہ جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ اسی کے جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں، ہم ون بائی ون ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کوالیٹیٹیو انالیسس۔ کوالیٹیٹیو انالیسس کیا ہوتا ہے کہ اس انالیسس میں ہم جو ہے وہ چیز کی مقدار، اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اس پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثبت منفی پہلو، ہر چیز کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ اس قسم جو تجزیہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوالیٹیٹیو انالیسس کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو انالیسس۔ اس قسم کا تجزیہ اگر میں مثال دوں آپ لوگوں کو تو یہ عمومی طور پر جو ہے وہ الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، جو معاشی ہم کے ساتھ جو مطالعہ جات وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اکثر استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چیز کی جو ہے وہ اعداد و شمار کی جو ہے وہ یہ ترجمانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2018 میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کتنے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ بینک رہا تھا، یا پھر ہم کہتے ہیں نون لیگ کا، تو اس قسم کا جو تجزیہ ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس کے تجزیہ ہوگا؟ کوانٹیٹیو انالیسس جو ہے وہ کہلائے گا۔ ہمارے پاس ہے نظریاتی تجزیہ۔ جو نظریاتی تجزیہ ہوتا ہے یہ تجزیہ جو ہوتا ہے عمومی طور پر جو نظریات ہوتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو تصورات ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں وہ منظم جو ہے وہ مطالعے کا جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم مختلف نظریات کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ مثال تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ دینی اسلام ہے۔ اب کوئی بھی جو ہے وہ تجزیہ نگار جو اس کے بارے میں تجزیہ کرے گا پاکستان کے بارے میں، تو وہ اس چیز کو سب سے پہلے مد نظر رکھے گا کہ پاکستان کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ تو وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو، اسلام کتنے بھی اصول ان کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے ہی جو ہے وہ تجزیہ کرے گا۔ اس طرح سے چین ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اشتراکی نظریاتی مملکت ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس کے بارے میں تجزیہ کرے گا وہ کمیونزم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تجزیہ جو ہے وہ کرے گا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس باضابطہ تجزیہ۔ تو باضابطہ تجزیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاملے کی جو ہوتی ہے وہ مکمل تفصیل، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے سیاق و سباق ہو گیا، اس کے جو مثبت پہلو ہوتے ہیں، جو منفی پہلو ہوتے ہیں، یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہم نے تمام پہلوؤں کو دیکھنے میں کسی بھی چیز کو چھوڑنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تجزیہ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ باضابطہ تجزیہ جو ہے وہ کہلائے گا۔
اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ساختی تجزیہ. تو ساختی تجزیہ اسٹرکچرل انالیسس جسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. عمومی طور پر یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ انجینئرنگ ہو گیا, فن تعمیر کے کاموں میں اکثر جو ہوتا ہے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس چیز ہوتی ہے جو بھی جس کے بارے میں یا کوئی بھی ہمارے پاس اہم مسئلہ ہے اس کے بارے میں تجزیہ کریں, تو اس میں جو اس کی ہر جز کا تجزیہ کیا جائے گا. اس پہ جو اثر انداز ہونے والے جتنے عوامل ہوں گے, کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو اس کی ساخت کو خراب کر سکتے ہیں, جو اس میں زیادہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان تمام تر چیزوں کو جو ہم اس میں اپنے تجزیے میں رکھیں گے. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون کون سے عوامل ہیں جو اس پہ انداز ہوتے ہیں اور کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو کہ باہم اس کو آپس میں ملاتے ہیں. وہ جو عناصر ہیں, وہ جن عناصر سے مل کر جو وہ چیز بنی ہے, تو اس کے بارے میں تجزیہ کیا جائے گا, وہ ہمارے پاس ساختی تجزیہ کہلائے گا. جیسے کہ ہم جو ہے وہ کوئی انجینئر ہے, وہ کوئی ہمارے پاس ہم کہتے کوئی عمارت وغیرہ تعمیر کرے, تو اس عمارت کو بنانے سے پہلے جب وہ نقشہ وغیرہ بنائے گا, تو اس کے بارے میں جو جتنا بھی جو اس پر اساس ہونے والے جتنے بھی اس کے عوامل ہوں گے, جیسے کہ وہ ٹیمپریچر کو مد نظر, یا پھر ایئر جو ہوتی ہے ہمارے پاس ہوا کے دباؤ کو وہ مد نظر رکھے گا. اس کے علاوہ جو ہے کون کون سی چیزیں, ارتھ کو ایک, ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ انالیسس کرے گا, وہ کیا کہلائے گا, ہمارے پاس ساخت تجزیہ جو ہے وہ کہلائے گا. تجرباتی تجزیہ بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اکثر سائنس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ لیبارٹری میں جو ہیں ہم کسی بھی چیز کا ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ہم باقاعدہ اس کے سیکوینس ہوتا ہے, آبزرویشن ہماری ہوتی ہے, آبزرویشن کے بعد ہم کوئی بھی ہائپوتھیسس تشکیل ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹیکشن کی جاتی ہے, پھر اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ہم یہ نہیں صرف ایک ہی ایکسپیریمنٹ کریں گے, ہم بار بار ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں وہ اس کے مطابق کوئی تھیوری وغیرہ بنا لی جاتی ہے. تو یہ تجزیہ ہوتا ہے, یہ تجربات تجزیہ کہلاتا ہے. تجربات جیسے سائنس میں نہیں آج کل استعمال کیا, بلکہ آج کل جو ہے وہ تقریباً ہر فیلڈ آف لائف میں جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور پولیٹیکل سائنس میں بھی اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پالیسی کا تجزیہ جو ہوتا ہے وہ عمومی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ مختلف سطح کی پالیسیاں بناتی ہے, جیسے کہ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں معاشی پالیسی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملک کا نظام کو چلانے کے جو مختلف طرح کی جو ہے وہ پالیسیاں, ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ مختلف سطح کی ہم کیسے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. تو جو پالیسی تجزیہ ہوگا, جو تجزیہ نگار ہوگا, وہ جس کی جیسے کہ فارن پالیسی کے بارے میں اگر وہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرے گا کہ تمام تر جو ہے وہ حکومت سطح کی جو پالیسیاں جو لی گئی ہوں گی فارن سطح پر, ان تمام تر چیزوں کو وہ نوٹ کرے گا. اس کے بارے میں جو بعد میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو آپس میں کمپیئر کرے گا, اور اس کے بعد جو ہم وہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ اس کا شو کرے گا. تو یہ تجزیہ ہوگا, یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا, پالیسی کا تجزیہ جو ہے وہ کہلائے گا. سسٹم کا تجزیہ کسی بھی سسٹم کے بارے میں, جیسے کہ حکومتی نظام کو ہم لیتے ہیں, مختلف طرح حکومتی نظام پر, ٹھیک ہے, جمہوریت ہوگی, آمریت ہوگی, صدارتی نظام حکومت ہوگا, اس کے علاوہ ہم دیتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت ہوگا. تو یہ ان تمام تر چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجزیہ نگار جو ہوگا وہ تجزیہ کرے گا. یہ جو سسٹم کا تجزیہ جو ہوگا, اس میں کسی بھی سسٹم کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے, اس کو انالیسس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ہمارے پاس انالیسس کی جو ہے وہ ٹائپس تھی. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح تجزیہ اور غلط تجزیے میں فرق کیا ہوتا ہے. فرق کو جاننا بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا ہو گیا, اس کے علاوہ اخبارات وغیرہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف طرح کے انالیسس مل جاتے ہیں. اب ان میں سے کون سا درست ہے اور کون سا جو ہے وہ غلط ہے, یہ جاننا بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم تجزیے کو دیکھتے ہیں, تجزیے کے ورڈ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں, تجزیے کا ورڈ کا مطلب کیا ہے, تجزیے کا مقصد کیا ہے کہ صحیح اور غلط میں جو ہے وہ فرق پیدا کرنا, اچھائی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ برائی میں فرق پیدا کرنا. یعنی کہ تجزیہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں درست سمت میں معلومات فراہم کرتا ہے, کوئی ایک اوپینین جو ہوتا ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر تجزیہ ہی غلط ہوگا تو پھر ہمیں جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن جو ملے گی یا جو ہمارے پاس نالج ہے کہ وہ بھی غلطی ہوگی. تو لہٰذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ تجزیہ صحیح ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ تجزیے کا مقصد کیا ہے. آیا اس کا کوئی مقصد تفریح تو نہیں, یا محض کھیل کود کے لیے جو نہیں کیا جا رہا, کیا مقصد کا, یہ کس فیلڈ آف لائف سے بلونگ کرتا ہے, معاشیات سے ہے, سیاست سے ہے, فلسفی سے ہے, لٹریچر سے ہے, کس چیز سے بلونگ کرتا ہے.
تو یہ چیز ہمارے پاس اس کا کیا کہلاتا ہے، تجزیے کا مقصد کہلاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے موضوع سے متعلق معلومات وہ کس طرح کی ہے۔ اس میں دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں ذرائع کو اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے معلومات۔ سب سے پہلے ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں کہ ذرائع کیا ہیں، ذرائع آزاد ہیں آیا غیر جانبدار ہیں، ذرائع کیا اپنی معلومات کو شامل کریں، کیا کہیں ذرائع غلط وقت میں تو معلومات ہمیں نہیں دے رہے، یا پھر ذرائع جو معلومات دے رہے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا پھر نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بے حد جو ہے وہ معنی رکھتی ہے صحیح اور تجزیے میں اور غلط تجزیے میں۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتے ہیں معلومات۔ معلومات کس طرح کی ہیں، معلومات کیا معلومات جو ہیں وہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ ان کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یا وہ محض ہم کہتے ہیں محض مفروضی تو نہیں ہے، معلومات میں تعصب تو نہیں ہے، مبالغہ رائے تو نہیں کہیں پائی جاتی ہے، یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں معلومات میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ رائے تو نہیں پائی جاتی، یا پھر معلومات جو ہے وہ ہمیں کمزور باتوں کو جو ہے وہ مضبوط باتوں سے چھپایا تو نہیں جا رہا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو تجزیے میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے تجزیے کا معیار۔ معیار کیا ہے، تجزیے کے معیار میں بھی تجزیہ نگار کو دیکھتے ہیں کہ تجزیہ نگار خود اس کی اپنی صلاحیت کتنی ہے، کیا وہ اتنا قابل ہے کہ وہ تجزیہ کر سکے، کیا اس کے پاس اتنی ہی معلومات ہے یا پھر نہیں ہے، کیا وہ متعلقہ موضوع پر چاہے وہ جس فیلڈ سے متعلق ہو، سیاسیت سے ہو، معاشیت سے ہو، ٹھیک ہے، یا جس چیز سے بھی ہو، کیا وہ اس کے متعلق پوری گرفت رکھتا ہے یا نہیں، کیا اس کی اس موضوع پر کمانڈ ہے بھی سے یا نہیں، یا پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ جب وہ تجزیہ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں وہ اپنی معلومات، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں معلومات تو خیر نہیں کہہ سکتے، کہ کہیں وہ جو ہے وہ اپنی رائے کو تو نہیں شامل کرا، یعنی کہ وہ جذباتی پن کا تو مظاہرہ نہیں کرا۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر جو ہمارا تجزیہ ہوگا وہ غلط ہوگا، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تجزیہ نگار کا مقصد اپنی معلومات شامل، اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپینین شامل نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شواہد نکالنا، کھنگالنا چیزوں کو اور سچ کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ لازمی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مد نظر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جاتا ہے جو ہے وہ ہے ٹارگٹ آف پاپولیشن لیول۔ تجزیہ نگار جو معلومات لے رہا ہے ان کا ٹارگٹ کتنا ہے، وہ کس سطح پر معلومات لی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس 3 لیول ہیں، مائکرو لیول، میزو لیول اور میکرو لیول۔ مائکرو لیول کا جو ہم کہتے ہیں جو انفارمیشن لی جاتی ہے، یہاں پر ٹارگٹ آف پاپولیشن تھا لو ہوتا ہے۔ محدود سطح پر جو انفارمیشن لی جاتی ہے، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک لیول کے ساتھ، جیسے کہ گھریلو سطح پر جو عمومی طور پر انفارمیشن ہم کہہ سکتے ہیں لی جاتی ہے۔ میزو لیول جو ہوتا ہے وہ مائکرو اور میکرو کے درمیان کا لیول ہوتا ہے۔ اس میں جو انفارمیشن لی جاتی ہے تھوڑی سی بڑے پیمانے پر لی جاتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 بندوں کے اس نے انٹرویو وغیرہ لے لیے۔ جو میکرو لیول ہوتا ہے نا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کا ایک ہوتا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں وہ بڑے پیمانے پر لی جاتی ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر ریسرچ کی جاتی ہے، انٹرویو بھی اس میں لی جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق بھی مواد جمع ہوتا ہے، جو بھی انفارمیشن جہاں سے اس کو ملتی ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو لیول ہوتا ہے یہ انتہائی بڑا لیول ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ لیول آف، ہمارے پاس لیول آف انالیسس کیا ہے۔ تو جو لیول آف انالیسس ہیں، سب سے پہلے ہم دیتے تھے کہ انڈیویجول لیول۔ انڈیویجول لیول میں کیا ہوتا ہے کہ انفرادی سطح پر کسی کا تجزیہ کرنا جو ہے وہ انڈیویجول لیول آف انالیسس کہلاتا ہے۔ جیسے کسی پرائم منسٹر کے بارے میں، اس کی ذاتی لائف کے بارے میں، یا اس کی لی جانے والی کسی بھی پالیسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی مخصوص واقعے کی مدد سے، کہ 9/11 کا واقعہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جب پینٹاگون پر حملہ ہوا تھا، القاعدہ نے کیا تھا نا، امریکہ نے اس پر ذمہ داری تمام پر ڈال دی تھی۔ تو اس قسم کی جو ہمارے پاس تجزیہ کیا جائے گا وہ ہمارے پاس کیا کرے گا، انڈیویجول لیول آف انالیسس۔ گروپ لیول بھی اب جو تجزیہ ہوتا ہے اس میں ہم گروپ کو دیکھتے ہیں، کسی انفرادی طور پر جو ہے وہ ہم تجزیہ نہیں کرتے ہیں۔ گروپ لیول کی مثال ایسی ہے کسی جیسے کہ سیاسی جماعت کے بارے میں، جیسے کہ مصر کے اخوان المسلمین کو لے لو، یا اسلامی جماعت کو لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں اگر ہم لیتے ہیں،
یا پھر کسی بھی ملک کی کابینہ کے بارے میں، اس کے لیے جانے والی پالیسیوں کے بارے میں، وہ کون کون سے بل منظور کرتی ہے، کون سے ریجیکٹ کرتی ہے، اس تمام تر چیزوں کا ہم جو مطالعہ کریں گے، تو تجزیہ کریں گے، وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ گروپ لیول آف انالیسس۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈومیسٹک لیول۔ تو ڈومیسٹک لیول جو ہوتا ہے نا، یہ گھریلو سے شروع کر جو ہے وہ ضلع کی سطح تک ہو جاتا ہے۔ ڈومیسٹک لیول میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک لیول میں ہم جو ہے وہ گھر سے لے کر جو ضلع جتنے بھی ہمارے پاس جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام تر جو انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کی جاتی ہیں اور جو حکومتی پالیسی ہوتی ہیں، وہ جو ہوتی ہیں ڈومیسٹک لیول پہ بہت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کا جو انالیسس کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ ڈومیسٹک لیول آف انالیسس۔ اب نیشنل لیول پہ جب بات آتی ہے تو یہ تھوڑا سا بڑا لیول ہوتا ہے۔ اس میں عموماً جو پوری ریاست، اس کے جملہ جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، ان تمام تر چیزوں کا جو حکومت جو اقدامات کاری ہوتی ہے، جو فوراً سطح پر جو وہ اقدامات لے رہی ہوتی ہے، جو ریاست کے اندر جو اس کی پالیسیاں ہوتی ہیں، جو قانون وغیرہ بناتی ہے، جو لاگو کرتی ہے، ان تمام تر چیزوں کا جزیہ کہلائے گا وہ نیشنل لیول آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ انالیسس جو ہے وہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا لیول ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل لیول۔ تو یہ جو انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے یہ بہت بڑا لیول ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر جب انٹرنیشنل سسٹم کو جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تجزیے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا جزیہ کہلاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس سپیک کی مثال ہم لے لیتے ہیں، 60 سے زیادہ ملکوں کو آپس میں جو وہ کونیکٹ کریں، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب جو تجزیہ نگار اس کا تجزیہ کرے گا تو وہ صرف چائنا کو نہیں لے گا، یا پھر وہ صرف پاکستان کو نہیں لے گا، بلکہ وہ ان 60 کنٹریز کو، اس کے علاوہ وہ ممالک جو اس میں نہیں آ رہے ہیں، وہ ان سب کو بھی مد نظر رکھے گا۔ ان کی معیشت پر کیا مطلب ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو وہ تجزیہ کرے گا، تو یہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کہلائے گا۔ اس قسم کا تجزیہ کرنے کے لیے تجزیہ نگار کے پاس مہارت کا، قابلیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے پاس اتنا نالج ہو، اتنی جو ہے وہ مہارت، وہ کمانڈ رکھتا ہو کہ وہ تجزیہ کر سکے۔ تو یہ جو لیول ہوتا ہے نا، یہ بڑا لیول ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تجزیہ کیوں ضروری ہے۔ تجزیہ دراصل کیا کرتا ہے، اس کا مطلب کہتے ہیں کہ بریک اور انٹائی کرنا، لیکن اگر اس کو مفہوم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرنا، فرق پیدا کرنا کسی چیز میں۔ ہمیں جو ہے وہ جو بیسک ہم کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی چیز کا جو ٹروتھ ہوتا ہے نا، وہ باہر نکالنے کے لیے کیا آتا ہے کہ اصل چیز ہے کیا، اس کا کاز کیا، اس کا افیکٹ کیا تھا اس کا۔ تو یہ اس لیے تجزیے کیے جاتے ہیں۔ مثال کرتے ہیں کہ بعض ممالک امیر ہوتے ہیں، بعض ممالک ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ممالک امیر اور غریب کیوں ہوتے ہیں، وہ برابر کیوں نہیں ہوتے، ہر ملک امیر کیوں نہیں ہوتا، یا پھر ہر ملک غریب کیوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر جمہوریت نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ ممالک جمہوری ہیں تو وہ جمہوری کیوں ہیں، وہ ممالک جمہوریت جہاں پر نہیں پائی جاتی ہے وہ جمہوری کیوں نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے جو ہے ہمیں تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ جو تجزیہ کیا ہوتا ہے کہ سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے۔ جب ہم سائنٹیفکلی کن چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تب جو ہے وہ یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے، بجائے یہ کہ ہم چیزوں کو ایکسپلین کریں۔ تو تجزیہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا آبزرویشن کی جاتی ہے، اس کے بعد ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہمارے پاس بعد میں جو نکل کر آتی ہے تو وہ زیادہ ریلائبل ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تجزیے جو ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ الحمدللہ آج ہم نے اس کو کور بھی کر لیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔